کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے مال اس کا 8واں باب اس کی 26ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ اور خداوند کے ایک فرشتے نے فیلبوس سے کہا کہ اٹھ اور جنوب کی طرف اس راہ پر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، یہ بیابانی ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا، اور دیکھو ایک حبشی خواجہ سرا جو حبشیوں کے ملکہ کنداکا کا معزز اور اس کے تمام خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، وہ واپس جا رہا تھا اور اپنی رتھ پر بیٹھا ہوا اشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ پس روح نے فیلبوس سے کہا کہ نزدیک جا اور اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اور فیلبوس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے اشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میرا کوئی ہادی نہ ہو؟ پھر اس نے فیلبوس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سوار ہو بیٹھ، اور نوشتے کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا: وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کو لے جایا گیا، اور برے کی مانند جو بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے، اسی طرح اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ پس تھالی میں انصاف سے محروم رہا، کون اس کی پس تھالی کا بیان کرے گا؟ کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ خواجہ سرا نے فیلبوس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے بتا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیا اپنے یا کسی اور کے؟ تب فیلبوس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتے سے شروع کر کے اسے یسوع کی بشارت دی، اور راہ میں چلتے چلتے وہ کہیں پانی پر پہنچے۔ تب خواجہ سرا نے کہا کہ دیکھ، پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکے؟ فیلبوس نے کہا، اگر تو اپنے دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فیلبوس اور خواجہ سرا پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی سے نکلے تو فیلبوس روح خداوند سے اٹھایا گیا، اور خواجہ سرا نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تب وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا، اور فیلبوس اشدود میں آ نکلا، اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں بشارت دیتا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔